بعد اس وفور اشتیاق میں کہہ اٹھے کلام اتنا میٹھا ہے خود کیا سبحان اللہ اس لیے ربی ارنی انظر الیک سراپا تمنا ہے، دست بدعا ہے، نظریں عرش کی طرف اٹھی ہے، کلام الہی کی شیرینی سے جھوم رہے ہیں، تقرب کے زاویوں سے محسوس ہو رہے ہیں، خاص فضا میں، خاص ماحول میں، بواد المقدس، وادی مقدس میں کھڑے ہیں، ماحول سازگار ہے، لیکن وہاں سے عجیب جواب آتا ہے اس سازگار ماحول میں سراپا دعا بنے ہوئے کلیم کے لیے لن ترانی، بڑا روکھا انداز ہے، نفی تاکید بلند، لن ترانی بڑا روکھا انداز ہے، اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ اچھا مولا دل بڑا کرتا ہے، اچھا پھر یوں کر، اللہ دلداری بھی تو کرتے ہیں نا، دلداری کی ولیکن انظر الی الجبل، اچھا کہ تو نہیں ہٹتا تو پہاڑوں میں دیکھ سک، ادھر دیکھ، اللہ تیری قدرت تو قربان، موسیٰ کہتا میں تینوں دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے پہاڑ میں دیکھ، سوال تو تیرے دیدار کا ہے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ جھیل گیا تو تو بھی دیکھ لے گا، اور اگر پہاڑ نہ ٹھہر سکا تو گوشت پوست سے بنا انسان ہے۔ یہی وجہ ہے جب تجلی پڑی، اور تجلی بھی ایک پور سے بھی کم تھی، تجلی کی جھلک نے طور کو لیزوں میں بدل دیا، اور موسیٰ علیہ السلام وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ، یہی مرحلہ تھا جب میرے علی شاہ نے کہا کہ تھے میرے علی سبحان اللہ ما احسنک ما اکملک ما اجملک، فلما افاق قال سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور سبحان اللہ کہنا بڑھتی ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ کیا بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ نہیں میں نے عادت نہیں کہ میں بچ میں آنکھاں آنکھوں سبحان اللہ ہے نہیں، ایک جگہ تقریر کر گیا ناز نہ کرے آنکھوں سبحان اللہ، مجمع نے زد باندھ لی، ہمارے علاقے میں گاؤں اس کا نام ہی چوڑ والا، کیا نام ہے؟ اب مجمع نے زد باندھ لی، وہ کہے کو سبحان اللہ، وہ کہے کو سبحان اللہ، اخیر غصے میں آ کے اس نے مائک اٹھایا کہ کہنا میں تو نعت ہی نہیں پڑھنی، ایسا میں نعت میں سبحان اللہ نہیں کہتے، تو اب تو سبحان اللہ بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے اللہ نے کہا اگر تمہیں اپنی بات میں سچے ہو تو ان اسماء کے نام بتا دو، فرشتوں نے کہا یا اللہ سانو تے نہیں ہونے لا علم لنا، قالوا سبحانک بے جب شک علم کی انتہا ہو، جب حواس کی انتہا ہو، اور علم بھی کن کا فرشتوں کا، حواس بھی کن کے فرشتوں کے، تو اس انتہا پر، اس اخیر پر، اس اینڈ پر بے اختیار کیا اٹھے، قالوا سبحانک مولا ساڈی تے بس سے، تو قادر ہے ہم عاجز ہیں، ہم لاچار ہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، یہاں پہ فرشتوں نے اپنے اینڈ پہ یہی پیغام دیا، وہ سبحان ہے، پاک ہے، ہم عاجز ہیں، لاچار۔ بے شک چلیے پھر قرآن کی آیتوں میں وہ وَظَنُّونَ مچھلی والا اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اچھا پہلایا بیان پر پھر بات کریں گے، فنادا فی الظلمات، اب یہاں پہ کوئی راہ فرار نہیں ہے، اندھیرے در اندھیرے ہیں، اور ان تمام تہ در تہ اندھیروں میں جہاں رات کی تاریکی، سمندر کے پانی کی گہرائی کی تاریکی اور شکم ماہی کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں میں جب یونس نے کوئی جائے فرار نہ دیکھی اور کسی مددگار کو نہ دیکھا تو کیا کہا قرآن میں آیت کریمہ کیا بتلاتی ہے، لا الہ مولا ہن تے چھڑاوے تے تو ہی چھڑائے گا، کوئی گیاری والا اور بول دے نہیں۔ اے ویسے مکہ والے بھی مانتے سی، جب کشتی دریا یا سمندر کی موجوں پہ ڈولتی نا اور بھنور میں پھنستی اور ادھر ادھر ڈگمگاتی، پھر کہتے اب چھوڑو اس کو نائلہ اور اصحاب کے بت کو، اب چھوڑو حبل کو، اب چھوڑو لات و عزا کو، اب پکارو جو وحدہ لا شریک ہے، جو معبود حقیقی ہے، مقصود حقیقی ہے۔ تبھی تو رب نے کہا عیش اور آرام میں ہو تو بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اور مشکل میں پھنس جاتے ہو تو پھر کہتے ہو لا الہ الا انت سبحانک، اللہ
ہم چھڑاویں تے تو ہی چھڑائے گا. کیوں؟ میں عاجز ہوں تے تو قادر ہے. بے شک تو پاک ہے. سبحانک. کہ پیر جی کہہ رہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لے. بڑے بڑے آدھی جتنے اخیر ہوئے اتنے سبحان آئی. تے میں بھی اپنی ساری نعت کہہ کے آخر تے سبحان اللہ کہہ کے مجبور ہو گیا. کہاں تیری قامت و قد, کہاں تیرے خال و خط, کہاں تیرا صنافہ قرآن, کہاں قرآن کی آیتوں میں تیرے شہر کے قصیدے, تیری زلفوں کے قصیدے, تیرے چہرے کی توالیوں کے قصیدے, تیری سینے کی وسعتوں کے قصیدے, تیری کمر کی وسعتوں کے قصیدے, تیری چال ڈھال کے قصیدے, تیرے صحابہ کے قصیدے, تیری بیٹیوں کے قصیدے, تیری آل و اولاد کے قصیدے, تیرے ابو بکر کے قصیدے, تیرے غلام بلال کے قصیدے. اولئک هم الراشدون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہاں کے میرے علی شاہ کہے تو کیا کہے سوائے اس کے سبحان اللہ ما احسن کا. لیکن رب نے کہا ٹھہر. سبحان اللہ کیا بات ہے. اور ٹھہر خطیب تم ہی ٹھہر تو میرے علی شاہ تم ہی ٹھہر. پھر قرآن کھول. پھر قرآن. توجہ نہیں, آپ تھک گئے. سبحان اللہ. 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے ہو, تھکنا مجھے چاہیے آپ کو نہیں. توجہ کیجئے. میرے علی شاہ پھر قرآن کھول. عبداللہ تم بھی قرآن کھول, اور لاوا والو تم بھی قرآن کھولو. سبحان اللہ. پڑھتے جاؤ قرآن کی آیتیں, پڑھتے جاؤ. سبحانک اور سبحان اللہ کی تکرار. قصہ پہلے, واقعہ پہلے, بات پہلے, سبحان بعد میں, اخیر پہ, اینڈ پہ. لیکن پیرائے بیان بدلتا ہے. جب آمنہ کے لال کی بات ہوتی ہے, جب عبداللہ کے در یتیم کی بات ہوتی ہے, جب تیرے اور میرے ساری کائنات کے آقا و ملجا و ماوا کی بات ہوتی ہے, قرآن زاویہ بیان بدلتے, انداز بیان بدلتے. کیا کہتے ہیں قرآن؟ سبحان سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مولا وہاں یونس کا قصہ پہلے تھا, سبحان بعد میں. وہاں موسیٰ کا قصہ پہلے تھا, سبحان بعد میں. وہاں پہ فرشتوں کا قصہ پہلے تھا, سبحان بعد میں. پیر میرے علی کی نام پہلے تھی, سبحان بعد میں. لیکن یہاں سبحان پہلے کیوں؟ رب نے کہہ دیا جہاں پہ جا کر سب کی شان اور عظمت ختم ہوتی ہے, وہاں پہ اس کی شان شروع ہوتی ہے. سبھی کی بات سبحان پہ ختم ہوتی ہے, بے شک. اور پیر کی نعت بھی سبحان پہ ختم ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اس کی نعت سبحان سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. عیسائی خاموش, یہودی خاموش. اگر کسی بھی دانشور کو, کسی بھی ذی فہم کو, کسی بھی صاحب حمیت کو, کسی بھی غیرت والے کو, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اندازہ کر لیجئے. میں نے کہا تیرے اور میرے زاویہ نظر میں حضور کی شخصیت کچھ اور ہے, لیکن جب ہندو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہندو کا زاویہ نظر دیکھ, خلیقائے کریم آئے, رؤوفائے رحیم آئے. یہ جگنناتھ آزاد کا زاویہ نظر ہے, اور اس زاویہ نظر نے کہاں تک دیکھا؟ خلیقائے کریم آئے, رؤوفائے رحیم آئے. کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے, بشر بن کر خدائی کا جمال اولی آئے, بتائے صدق لے کر صادق الوعدہ امین آئے. وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اعظم, وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم. تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے, امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آئے. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے, صحابہ رحمت کے رحمت للعالمین آئے. کیا صرف عقیدت ہے؟ نا وہ کہتا ہے انقلاب بھی ہے, ابلیت بھی ہے. کیسے؟ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ, کہ دنیا کے افق پر کب عدد سیلاب نور آیا, جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحابہ رحمت کے رحمت للعالمین. کون کہہ رہے؟ ہندو. جگنناتھ. آگے چل, پنڈت ہری چند اختر. عجیب بات کہہ دی آپ نے, زبان زدے عام و خاص ہیں سنے ہوں گے, لیکن میں آپ کو کہوں یہ ہری چند اختر ذات کا برہمن ہے, اور میرے آقا کے لیے کہہ رہا ہے. اور ہندو کا برہمن کا زاویہ نظر دے,
زاویہ نظر کیا ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ سبحان اللہ. مانتا ہے نا؟ مانتا ہے، ہندو مانتا ہے، تو نہیں مانتا؟ اس نے ذروں کو اٹھا کے صحرا کر دیا. جب ذرے صحرا بن گئے، جب ذرے رشک آفتاب و مہتاب بن گئے، یہ مبالغہ نہیں، یہ مبالغہ نہیں، یہ خطابت کا طرز اور اسلوب نہیں، یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے. دوپہر کے سورج کو ڈبلایا جا سکتا ہے، آمنا کے لال کے انقلاب کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. ہندو کہتے یہ ذروں کو اٹھا کے صحرا کر دیتا ہے، یہ غلاموں کو زمانے کا مولا کر دیتے ہیں. لیکن بدبخت تینوں سمجھ نہیں آئی، جب ذروں کو صحرا کر دیتے، رشک آفتاب و مہتاب کر دیتے، پھر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی عظمت کا اندازہ لگا. نہیں سمجھ آئی. ہندو کہتا ہے یہ ذروں کو اٹھا کے صحرا کر دیتا ہے، تو پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے مقدر دیکھنا. ہائے سبحان اللہ، کیا بات. یہ ذروں کو اٹھائے تو صحرا کر دے، اور ابو بکر تو میرے نبی کو کندھے پہ بٹھا. ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور نے بھی کوشش کی تھی اٹھانے کی، فرمایا تیرا کام نہیں. سبحان اللہ. علماء کرام تفسیر کا وقت نہیں، اے تیرا کام نہیں، تیرا کام نہیں. علماء نے لکھا یہ اس لیے تھا کہ پوری حیات طیبہ میں ایک نے اٹھایا، ساری تاریخ سیرت اس پہ گواہ ہے کہ ایک نے اٹھایا. اور کس نے اٹھایا؟ صدیق نے. ابو بکر نے اٹھایا. معلوم ہوا کہ تیرے پردہ فرمانے کے بعد بھی تیرا چھوڑا ہوا امت کا سارا بوجھ ابو بکر اٹھایا. بے شک سبحان اللہ. تیرے منصب اور تیرے مشن کی تکمیل کی طرف بھرپور کامیابی کے ساتھ قدم اٹھیں گے تو ابو بکر کے اٹھیں گے. ذروں کو اٹھایا، صحرا کر دیا، قتلوں کو ملایا، دریا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. معلومیت نہیں سمجھ آئی. غلاموں کو، غلام تھا، پٹتا تھا، چیخو پکار بام اگر مکہ کے گونجتے تھے، چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. ابو بکر بھی دیکھتا، حضور بھی دیکھتے، فرماتے بلال اللہ تیرے تے رحم کرے، کوئی نہیں حوصلہ کر ایک دن ہونا تو چھوٹی جانا. یہ خندہ پیشانی سے جھیلتا رہتا. ابو بکر بس اتنی بات کہتا تھا بلال ہولی کہہ لے کر نہ اونچی کیا کر، انہاں دے مزاج بگڑ جاندے. بلال نے کو پتہ کیا؟ ابو بکر میں ہولی تے کہہ لما تیری گل ٹھیک ہے، تیری ہمدردی بجائے، لیکن جدوں میں اونچی دینے کہنا نا تے میرے سارے زخماں نوں سکون ملے. سبحان اللہ. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، یہ صحرا ہی تیرے لیے دور تھا گویا. معلومیت پہ غور کر، معلومیت پہ ہری چند نختر کا زاویہ نظر دیکھ کہ اس نے غلاموں کو مولا کیسے کیا. فرمایا جبریل ہے تو ہم دو، پھر یہ تیسری آٹھ کیسی ہے. عرض کیا مدینے میں تیرا بلال ہے جو گلیوں میں گشت کرتا پھرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. غلاموں کو مولا یوں کیا جاتا ہے. بے شک. غلاموں کو مولا. اور اگلی بات ہری چند اختر کا زاویہ، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. یہ بات بڑی معرفت کی ہے. کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا اور زندہ ہو جاتے ہیں. لاوا والو ہندو کے زاویہ نظر کو غور سے دیکھو. ہندو کی آنکھ نے کیا دیکھا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں. ہوتے نہیں کچھ ہی دسو ہوتے. میں نہیں مانتا. وہ اس لیے نہیں مانتا کہ بیماری بہت ہے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اس کے نام پر مرنے والے زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ خود ہری چند اختر کا زاویہ نظر دیکھیں. زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ پنڈت ہری چند اختر کا زاویہ نظر تھا. دنیا والے گستاخی پر آمادہ ہیں.
उम्मती, ए ओहद में दंदाने मुबारक शहीद करने वाले मेरे आका के उम्मती, ए अपनी चचा की लाश के 11 टुकड़े समेटने और 8 आंसू बहाने वाले मेरे नबी के उम्मती, ए अपने नवासे को करबला के मैदान में दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान करने वाले नबी के उम्मती, ए सैयदा रुकैया और उम्मे कलसूम को तलाक का सदमा झेलने वाले नबी के उम्मती, ए जिलमजा और इकाज के मेलों में घसीटे जाने वाले नबी के उम्मती, ए उस नबी के उम्मती जिसका नबी रात को सोता नहीं, पूछने वाले पूछते हैं इतना जागते क्यों हैं आका, रब ने कह दिया लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, फिर इतना रोते क्यों हैं, इतना गिड़गिड़ाते क्यों हैं, इतना जागते क्यों हैं, कहा अपनी उम्मत के है वो उम्मती जिसके लिए मेरा नबी रोया भी है, तड़पा भी है। गुस्ताख तो गुस्ताखी करेंगे, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तो सिर्फ नारे लगाएगा, तो सिर्फ जुलूस निकालेगा, तो सिर्फ नाते सुनाएगा। मैं रब्बे मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं, अगर कसीदे सुनाने पे आऊं तो मैं बहुत सुना सकता हूं। मुझे ज़माने तालबी में 7-8 हजार शेर अजबर थे, अजबर समझ में आएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुस्ताख तो गुस्ताखी करेंगे, तू क्या करेगा, तू सिर्फ जुलूस निकालेगा, तू सिर्फ मिठाई बांटेगा, तू अब भी आज भी जब फ्रांस के गली कूचों में यूरोप के उमाश को फ्रांस जिसके 100 में से 60.4 पैदा होने वाले बच्चे हरामजादे हैं। मेरे रब ने तो 1400 साल पहले कह दिया था, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन। जब सोसाइटी पूरी हरामजादी हो, जब पूरी सोसाइटी हरामजादी हो, तो फिर यही होगा जो वहां हो रहा है। लेकिन सवाल मेरे और आपके किरदार पर है, सवाल मेरे और आपके राह अमल पर है कि हमने क्या करना है। 2-3 दिन से खाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, न पहनना, न खाना, न मिलना। और मैं सोच रहा था कि तू अब भी जाएगा और अपनी किताबत के जौहर दिखाएगा इस हाल में कि इस दुनिया में तेरे जीते हुए तेरे नबी और तेरे आका की तौहीन यूं बरसरे आम यूं की जा रही है। मैं हस्सान बिन साबित के पांव की धूल भी नहीं बन सकता। मैं अताउल्लाह शाह बुखारी की पुकार और ललकार कहां से लाऊं, जब उसने लाहौर के बामो दर को ललकारते हुए कहा था, ललकार कर कहा था, लाहौरियों, आज बीबी खदीजा और सैयदा फातिमा मौलवी सही और तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने आई थी, वो देखो पूछ रही थी कलमा तो मेरे अब्बा का पड़ा है, फिर गुस्ताख क्यों जिंदा। मैं इल्मुद्दीन भी नहीं बन सकता। 56 इस्लामी मुल्क, पूरा सिस्टम है, अफवाज है, इदारे हैं, एटम बम है, मिसाइल है, सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं है तो नूरुद्दीन ज़ंगी की तलवार नहीं है। काश इन इस्लामी ममालिक में एक हुक्मरान तो ऐसा होता जिसकी आंख इस काबिल होती कि वो ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर सकता। और मेरे आका उसके ख्वाब में आकर कह सकते कि 2 चूहे मेरे गुंबदे खजरा की तरफ सुरंग खोद ले, नूरुद्दीन उनका इलाज कर। कोई एक हुक्मरान की आंख तो आज ऐसी हो, बशमूल खादिमुल हरमैन शरफैन, बशमूल
ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے دعوے دار تھے. الو کا پٹھا جھوٹا اور لانتی. وہ کرک کا حاکم تھا ریجینالڈ. حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ لیا, انہیں قتل کیا. جب قتل کرنے لگا تو انہوں نے کہا ہم کوئی سپاہی نہیں, فوجی نہیں, ہم تو گنبد خضرا کے مقیم کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. ریجینالڈ نے کہا جاؤ اپنے محمد سے کہو تمہیں چھڑا لے, تمہیں چھڑا لے. ہاں نہ ہوا صلاح الدین ایوبی جس نے کہا تب تک اپنے تن سے زرا نہیں اتاروں گا جب تک اس گستاخ کی گردن تن سے جدا نہیں کرتا. گائے نے ہلا کیا مارکہ ہتین کے بعد کہ جو شربت گائے کو دیا گیا تھا وہ اس نے ہیلے کے ساتھ ریجینالڈ کو دے دیا کہ پی لے, چونکہ عرب جس کو مشروب یا کھانا پیش کر دے پھر اسے جان کی امان دیتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا تیرے حربے سے یہ بچنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اسے شربت میں نے نہیں تو نے پلایا. اپنے خیمے میں لے کے گیا اور اس کے کہا میری آنکھوں میں دیکھ. آنکھوں میں دیکھا, کہنے لگا تو نے کہا تھا حاجیوں کو جاؤ اپنے محمد سے کہو تمہیں چھڑا لے. دیکھ میں اپنے نبی کا غلام, اپنے نبی کی امت کی نمائندگی کرتے ہوئے تیرے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ میری تلوار ہے. تلوار نکالی, کندھے سے رکھ کر دل تک اس سینے کو چیر کے رکھ دیا جس میں رسول اللہ کی گستاخی اور رسول اللہ کے بغض و عداوت بھری ہوئی تھی. میرے دوستو سوال یہ ہے کہ ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ میں ایک جگہ پہ گیا, گاڑی میں بیٹھا تھا, وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے اے مولویاں نے کی کیتا ہے, ایڈی بڑی گستاخی ہو گئی, مولویاں نے کی کیتا ہے, مولوی جلوس کڈن, مولوی ہے کرن. میں کچھ دیر سنتا رہا, پھر میں نے جا کے کہا میں کیا کی کرتا, کہنا رکشہ چلاؤں گا. میں کیا کہ گستاخی کے بارے میں تم ہی سن لیا, کہنا سن لیا. میں کہ پھر تو کی کیتا اے نبی صرف مولویوں کو, شفاعت صرف مولویوں کی ضرورت ہے. حوض کوثر سے جام کوثر سے مولوی پیئیں گے. مولوی تو وہ ہے, میں نے کہا کہ پاکستان کا ذرہ ذرہ علماء کے ناحق خون سے آج گلفشاں ہو چکا ہے. ڈاکٹر عادل خان شہید وہ کوئی ایک فرد نہیں تھا, ایک بزم تھی, ایک انجمن تھا, ایک پورا نظم تھا. وہ بدلے جلیل کراچی کی سڑکوں پر شہید کر دیا گیا. امت کی بے حسی کی چادر میں شگاف نہیں پڑا. مولوی تو آئے دن کٹتے ہیں مرتے, ان کا کام ہی کٹنا مرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا تمہارا کیا ہے, جیل میں ہو تو کہتے ہیں آہ شاہ جی, تقریر کروں تو کہتے ہو واہ شاہ جی, تمہاری آہ اور واہ میں تباہ ہو گئے شاہ جی. سمجھ میں آئی نا؟ ہم تو آہ اور واہ میں پھنسے ہوئے لوگ, لیکن بحثیت امتی اس دن سے, جس دن سے یہ خبر آئی, کتنا درود پڑھا روزانہ بیٹھ کے تنہائی اور اکیلے, کتنا درود پڑھا, کتنی سنتیں ہیں جو ہمارے وجود میں دن رات ڈھائی جا رہی ہیں, مٹائی جا رہی ہیں, انہیں قطع کیا جا رہا ہے. بولو غیرت مند نبی کے امتیوں, بولو اپنے نبی جو گستاخ ہے وہ تو گستاخی کرتا ہے. میں جانتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہر جوان اور بزرگ کے دل میں یہی جذبہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ گستاخی کرنے والے کے نرخرے تک پہنچے تو اس کے نرخرے کو پھاڑ کے رکھ دے, اس کی چھاتی کو چیر کے رکھ دے, اس کی زبان کو گدی سے کھینچ دے, دل کو دیکھ بن جائے. لیکن وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے, یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں, یہاں تو پہنچے. میرا چہرہ نبی کا گستاخ ہو تو اس کا کیا کروں, اسے کس عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں. میرا لباس نبی کی گستاخی پہ تو جائے تو اسے کیا کروں. میری شادی ایک نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے جب گستاخی میں ڈھل جائے تو اسے کیا کروں.
جب میری اولاد، میری بیوی، میرا خاندان، میرے گھر کا ماحول، میری نشست و برخاست جب نبی کی گستاخی پر عبارت کرنے لگے تو پھر کیا کروں؟ کرتے ہو نا ارادہ؟ انشاءاللہ کرتے ہو انشاءاللہ بلند آواز سے؟ انشاءاللہ نہیں، وہ جن کی فصیل جاں پر اور وہ جن کے چہرے پر ابھی تک سنت کا علم نہیں لہرایا، میں نے کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، وہابی کہہ کے بات کو ضائع مت کرنا، میں نے کہا تیرے کپڑے کا جھنڈا زیادہ نہیں، تگڑا تگڑا سمجھتے ہیں؟ جی ہوا، موسم، دھوپ، بارش، پانی اس کپڑے کو بسیدہ کر دے گی، لگا چہرے پہ سنت کا جھنڈا، سبحان اللہ، کیا بات ہے. لگا چہرے پہ سنت کا جھنڈا، بتا میں امتی ہوں اپنے نبی کا، میں امتی ہوں اپنے آقا کا. زمانہ اگر گستاخی پہ تل گیا ہے تو زمانہ سن لے، ہم پہلے سے بڑھ کر اپنے نبی کی سنتوں کے رنگ دنیا میں بکھیریں گے. ہم اپنی ذات پر، اپنی لباس پر، اپنے چہرے پر، اپنے وجود پر، اپنی شادی پر، اپنی غمی پر، اپنے ہر زندگی کے شعبے میں نبی کی سنتوں کے جھنڈے لہرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بتاؤ کون داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ اللہ جزائے دے. کھڑا ہو جوانہ، اللہ تیرے کو قبول کرے گا. اور کھڑا ہو، کھڑا ہو. وہ میرے دوست کھڑے ہوں، کھڑے ہوں. عشق رسول کا عملی پرچم اپنے چہرے پہ لہرانے والے، تاکہ کل کلاں کو جب شفاعت کا سوال لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو رسول اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا؟ میں کہہ سکوں گا مولا میرے بس میں اتنا تھا. رکھو گے داڑھی انشاءاللہ. ارادہ کرتے؟ نہیں، وعدہ ہاتھ اٹھاؤ. وعدہ، ارادہ نہیں، وعدہ. ہاں ایک بات کہہ دوں، ایک بات کہہ دوں.